عثمانیہ سے جو فارغ ہوئے ہیں، میں جن کو سمجھتا ہوں بڑے بڑے اچھے بھی ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، مضبوط منزلیں ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شفیق تبسم صاحب کا بھی ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ امجد علی نعیمی صاحب کا ہے جن کی بہترین منزل ہے، زینت القرہ علامہ قاری محمد اعظم چشتی صاحب ہیں، اسی طرح جناب زینت القرہ قاری محمد عباس باروی صاحب ہیں، غلام عباس باروی صاحب، اسی طرح زینت القرہ قاری منیر احمد چشتی صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ کسی ٹائم بھی کہیں نا کہ یہ سپارہ پڑھنا ہے، بھئی 20واں پڑھنا ہے، وہ کہیں گے چلو 20واں پڑھتے ہیں، 25واں پڑھنا ہے، وہ کہیں گے چلو 25واں پڑھتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا فیض اسی مرکز کا ہے، اسی مرکز کا ہے۔ اور آپ کی حوصلہ افزائی میں اسی جملے سے قبلہ فرمانا چاہوں گا، یہ باجوہ صاحب مشتاق صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، ہمارے قبلہ حضرت صاحب نے خطاب فرمایا، حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب نے، انہوں نے یقین جانے جو جملہ کہا، میں کہتا ہوں کہ انوار کلب کی فضاؤں میں وہ جملہ ابھی بھی گونج رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم استاد صاحب کو چاندی کا تاج پہنا رہے ہیں، تو فرمایا کہ آج ان لوگوں کے سروں پر بھی فرشتے تاج رکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے دین کے مدارس کے ساتھ تعاون فرمایا ہے۔ اپنی شانتے تو سبحان اللہ بولو نا ذرا۔ تو ان لوگوں کا بھی بڑا کردار ہے کہ جو مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، یہ کلام وہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد نہ کسی رکوع میں فرق آیا، نہ کسی آیت میں فرق آیا، نہ کسی لفظ میں فرق آیا، نہ حرف میں فرق آیا، نہ زیر و زبر میں فرق آیا، جیسے سرکار کے دل پہ نازل ہوا تھا ایسے آج بھی قرآن ہمارے سامنے۔ تورات، زبور، انجیل، یہ بھی تو اللہ کے کلام ہیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ فرمایا لوگ ایک کتاب میں تبدیلی کریں گے تو زبور آ جائے گی، اس میں تبدیلی کریں گے تو انجیل آ جائے گی، اس میں تبدیلی کریں گے تو قرآن آ جائے گا، لیکن قرآن کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آنی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت آخری امت ہے، یہ نبی آخری نبی ہیں، اس لیے جو ہم نے ان کو کلام عطا فرمایا ہے وہ کتاب بھی سید الکتب ہم نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ سارے محبت نہ بولو نا سبحان اللہ۔ اور ہم الحمدللہ اس حوالے سے خوش نصیب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن ہی پڑھنا ہے نا، فلاں سے پڑھ لو، فلاں سے پڑھ لو، فلاں سے پڑھ لو۔ نہیں، قرآن نے جو کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے اسی کو پڑھتے ہیں تو ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ جو قرآن پڑھیں تو کہیں سرکار کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، قرآن پڑھیں تو کہیں ان کے پاس تو اختیارات نہیں، قرآن پڑھیں تو لوگوں کو غلط اور مذموم عقائد پھیلا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے، وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اب کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ یہ جملہ سنیں گے تو وہ پیچھے تک سارے سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے۔ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھ کے کہتے ہیں او کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی۔ اے سارا مہینہ اسی زور لایا، ہن ذرا تسی زور لگا کے بولو نا سبحان اللہ ہے۔ ذرا کوئی تھوڑا جہا خون میرا جائے تو تہاڈا بھی تو جانا چاہیے نا، ذرا محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ ہے۔ یہ تو میں نے ویسے محبت سے کہہ دیا، سرکار کا ذکر کرنے سے خون جاتا نہیں، یہ ذکر تو مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اب دیکھو مسجد نبوی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ کے پیچھے عبداللہ بن ابی بھی آتا رہا،